الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان المبارک ہے، بابرکت اور مقدس مہینے کا اختتام ہو رہا
رمضان المبارک وچ آون والے جمعیاں دا یہ آخری جمعہ ہے۔ عمومی اصطلاح یا عوام دی اصطلاح اس جمعے نو جمعۃ کی آتے ہو جمعۃ الوداع سننے کو میں کچھ اس واسطے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں چھوٹی بھی کر ایک جمعۃ الوداع ایک عوامی اصطلاح بدقسمتی نال کچھ لوگوں نے جمعۃ الوداع دے بارے عوام دے ذہن بڑی عجیب و غریب چیزاں داخل کر دیتی ہیں۔ عموماً جمعۃ الوداع والے دن لوگ قضائے عمری پڑھتے ہیں، سنی ہوئی میں قضائے عمری نام کی کوئی شرعی اصطلاح کوئی نہیں۔ پھر اس دن دے بارے یعنی رمضان المبارک دے آخری جمعے دے بارے لوگاں مخصوص نمازاں جاری کر دیتیاں۔ جمعۃ الوداع والے دن نفل پڑھنے، ایک نیت کرنی، اتنی باری فاتحہ پڑھنی، اتنی باری سورت اخلاص پڑھنی، اتنی باری فلانی سورت پڑھنی، فلاں 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 فلاں۔ تا اے گل ایک ذہن وچ رکھ گنو انہاں چیزاں دا اس شریعت نال جیڑی شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھن کے آئے اس دا اس دے نال تعلق کوئی نہیں۔ یہ ساریاں من گھڑت چیزاں ایک عمومی اصطلاح ہے، عوام دی زبان تے جملہ چڑھ گیا، بس اس نو لکھاری لکھدا پیا، پھر اس کے نات خانیاں اور پتہ نہیں کتنے کتنے کلابے ملائے رہتے ہیں۔ اتنی بات ضرور ہے کہ رمضان المبارک دا ایک آخری جمعہ ہے۔ ایک تا جمعہ بذات خود بڑی فضیلت کا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان دا مہینہ سید الشہور ہے۔ شہور شہر کی جمع، شہر بمانے مہینہ، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شہر رمضان، مہینے وچوں سارے مہینیاں دا سردار رمضان دا مہینہ، اور سارے دنوں دا دیہاڑیاں دے سردار دے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ سید الایام ہے۔ رمضان مہینے دا سردار تے جمعہ
دنہ دا اے سردار دن تے مہینہ بھی سردار، اے اس سردار مہینے دا آخری سردار دن نے آج دے دن ایک تا اے تسی تے میں غور کراں با اتنا عظیم الشان دن، چونکہ روزیاں دا تا آخری دن، خدا جانے اگلا رمضان کس نو نصیب ہو سکے۔ کئی ساڑھے دوست ساتھی بھائی پچھلے رمضان اے اس رمضان پتہ نہیں اثر جو کتنے اگلے رمضان پیدا ہو سن، کہہ کو پتہ کلے نا گنو اللہ دا مت می وس پوے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لینا چ لگ لگ کے شودے گرمیاں تے کھلو کھلو کے رات دن گزر ویندی، وہ پیسیاں واسطے اتھے بڑے آواز نکلدے اللہ دے گھر وچ نہیں۔ کس نو پتہ میرا بھائی چاہ کھو اللہ دا اس حوالے نال ایک آج دا دن بڑا عظیم الشان ہے۔ پھر اچے دن والے دن تساں تے میں کے کرنا، تسی تے میں اس دن وچ دو کام کرا۔ ایک کام تا کرنا اللہ دے شکر دا، اور دعا کام کرنا فکر دا۔ ایک شکر دا کام کرنا تے دعا فکر دا کام کرنا، اس سے نہ نام ہے ایمان۔ اللہ پاک فرمائے میں تو سکے تے روزے فرض کیتے، وقت فرمایا جڑے مریضن یا جڑے مسافرن فعدۃ من ایام اخر، انہاں دے ذمے نے کہ دویاں دناں دی گنتی پوری کریں، یہ بھی قضا مولائے بھوکیاں مار کے ایک قصہ مار کے اس گرمی کیا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ پاک فرمائے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو سدھ نال تنگی نہیں کرنا چاہتا، آسانی کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم تنگی جو پڑھنا چاہتے ہیں، آسانی کرنا چاہتے ہیں، لہذا کے حکم ہے فرما بلی تکمل العدہ، ایک بلی تکبر اللہ علی ما ہداکم، ایک اگلا کام کرنا لعلکم تشکرون۔ ایک تا اس کی گنتی پوری کرنی تکمل العدہ، اور گنتی پوری ہو سی نبی کریم محبت نال پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتی افطروا لرؤیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنا ہے چند دیکھ کے، چند دسا تکے رکھائے، افطروا لرؤیتی، افطار کرنا تاکوبی آنکھوں جی یا فٹ بال چودھری دی من شرم نہیں آندی،
دین دے معاملے میں ٹنگ اڑے دے رہا مرنے مرو جاؤ کھپو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چند چڑھے تا روزہ رکھنا چند چڑھے تا افطار کرنا میں اپنے نبی دے فرمان تے تیرے سائنسی کیلنڈراں نو اڑا کے نبی دے فرمان دی دھول تے قربان کر دے اساں اللہ دے نبی دے فرمان دے مقابلے چ کسے دی کوئی نہیں مانے کیڑا کام اللہ دے ذمے اس وچ ٹنگا اڑاون دی لوڑ کی سمجھ نہیں آتی صرف اندر ایک دشمنی ہے بغض ہے دین دا تے علماء دا اے ہن برائے راست انہاں بھونک نہیں سکدے تا او اس طریقے نال کوئی نہ کوئی گلاں کردے رہندے حقیقت دین دا بغض ہوندا ایمان دا بغض ہے علماء دا بغض ہے زبان اندر لیکن وہ زبان پر نہیں آ سکتے تو ہن طریقے اختیار کر کے وہ اندر دا اپنا میل کچیل تے غیظ تے غضب کا اظہار کرے بہرحال قرآن پاک فرمایا ولی تکملوا العدۃ گنتی پوری کرنی ہے ولی تکبروا اللہ علی ما ہداکم جس رب نے تو ہم اے ہدایت دیتی رمضان دا روزہ نصیب کیتا مہینہ نصیب کیتا جس نے صحت دیتی جس نے رہنمائی کیتی جس نے تہاں کچھ والے پاسے لایا فرمایا جس اللہ نے اے چیزاں تہاں نصیب کیتیاں بلے تو کبر اللہ اس دی زمین تے بیٹھ کے اس سے دیاں بڑھائیاں بیان کرو اس سے بھی کبریائی دے اعلان کرو آنکھوں زمین تے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین کے اندر اگر بڑھائی ہے تو صرف کس کی صرف کس واسطے اللہ دے واسطے میں اور کسے واسطے بڑھائی کوئی نہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور لوگوں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ تیری زبان تے کسے اور دی بڑھائی دے بول نہ ہون تیری زبان ہوے تے بڑھائی دے بول ہون صرف کس ذات واسطے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ وقت آج کا دن نے وقت پوری زبان تے شکریہ کے الفاظ ہون بندہ ایک ذرا سمجھائے بندہ یہ سمجھے گا میں روزہ رکھا میں تراویح دی نماز پڑھی ہے میں تلاوت کی ہے میں ذکر کیتا ہے اذکار کیتے کتھے میں کتھے میرا روزہ کتھے میری تراویح کتھے میری عبادت کتھے میرے استغفار کتھے میری تسبیحاں کتھے میری تلاوت کتھے رات نو منگنا اس کے سامنے زاریاں عاجزیاں کرنا کتھے میں کتھے میرا رب اے نقل اتھے دا اصل بھی اتھے دا حال کہی دے کہ سید الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات گزر گئی ہے پیروں تے برم آ گئے پیر سج گئے نے کھڑیاں چو لو بمن لگ پیا میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آخری ہے کہ کریں دے ہو اللہ کے تو ہم آکھ سکتا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر اللہ اگلے پچھلے معاف دے کر دیتے بس ایکیاں مچھتا ایکیاں تکلیفاں آپ نے فرمایا عائشہ میں یتیم ہوں میں تو مکے وچ گلیاں چ رلدا ہوں اس کا کرم ہویا اس کا فضل ہویا اس کی رحمت ہوئی اس نے میں یتیم دے سر تے ختم نبوت کا تاج سجا دیتا افلا اکون عبدا شکورا کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنا اے راتاں بیت گئیاں کئی کہہ میں سجدے میں گزر گئیاں ایک لمبے سجدے میری ماں آکھدی ہے اتنا لمبا سجدہ ہویا میں سمجھی اللہ کے نبی دی روح پرواز کر گئی ہے میں آپ دا گرا تک دیتا پیر ہلایا آپ دی انگلیاں ہلائیاں آپ نے ہلایا میں پتہ لگتا چیندے پہنے اتنے کرم دے باوجود بھی صبح اٹھ کے گیا دن میرے پالن ہارا لا شریک
انت کما اثنیت علی نفسک ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک اللہم لا احصی ثناء علیک میرے پالنہارا میں رات کھلوتا کریاما تیرے دروازے تے جھکیا کریاما تیرے دربار تے سجدہ کا کریندا رہیا پر میرے پالنہارا تے سارا کچھ میں کیتا ہی پر جن تیری عبادت کا حق ہے میں محمد ادا نہ کر سکیا کون پیا دن نبی کریم پڑھو پڑھو اللہ انشاءاللہ بھی بسے صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمائے مولا میں تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکیا میں گل یہ سمجھانا چاہتا میرے بھائیو اج تساں دے میں بھی ٹوٹے بھجے ہوئے روزے رکھتے پیاں ٹوٹیاں بھجیاں پڑیاں تراویحاں پڑھتے پیاں قرآن دی تلاوت ہوندیاں پیاں ذکر اذکار ہوندے پے تسبیحاں ہوندیاں پیاں استغفار دی کثرت پئی ہوندی ہے بندہ اے نہ سمجھے میں تا کھ نہیں کیتا میں تا کچھ بھی نہیں کیتا کتھے میں تے کتھے اللہ دیاں عبادتاں نہ میرا بھائی اج دے دن تو تے میں اپنی زبان تے اے جملہ نہیں آنا اج تو تے میں اپنی زبان تے تشکرون اس دے شکریہ دے جملے آنے اللہ تو سن روزے بھی نصیب کیتے تے راتیاں تراویحاں بھی نصیب کیتیاں تلاوتاں نصیب کیتیاں اس اتے تیری ذات دا کیوے آکھو آکھو کیوے اے نہ پہ سمجھائے اسا کھ نہیں کیتا کچھ نہیں ہویا نہ میرا بھائی ایک تو 20 رکعتاں رات نو کھلو کے پڑھیاں کہیں توفیق دیتی ہے دے اس میں منظور نہ ہوندا تا تن توفیق ہی نہ دے دیا اس میں منظور ہائی تا تن توفیق دیتی ہے نا لہذا اس چیز سے آسان کے کرنا چاہیے اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے ہاں فکر تو تے میں اے کرا شکر دا جملہ ہوئے زبان تے فکر کیلی ہوئے ہاں فکر اے ہوئے فکر اے ہوئے میری تیری کرتا سی ہی کم ایٹھے ہاں ہن پتہ نہیں اس دے دربار عالی وچ اس نو شرف قبولیت ملے یا نہ ملیا اس تے فکر کراں تے اے اللہ نو اللہ دے دربار وچ زاری کراں میرے پالن ہارا اے جو کچھ ساڈے کول تھی اپنے دربار وچ اس نو کے کر گئے اے فکر پیدا کراں اسی اللہ بس جے چاہے توفیق تم دیتی ہے جن ہو گیا مسلمانوں اللہ دی قسم اس کے شکر ادا کرو بہت بڑی غنیمت ملی بہت بڑی غنیمت رمضان دا مہینہ رات دی تراویح قرآن دا سننا سنانا وہ معمولی کام ہے بہت اچھا کام اللہ نے نصیب کیتا اس پہ اس کا شکر ہے فکر نال اے لگی رہے الایمان بین الخوف والرجاء میں عرض کرنا چاہتا میرے بھائیو ایمان اس سے شہیدہ نام ہے کہ انسان نو امید بھی ہوئے تا کس تے تے خوف بھی دل وچ ہوئے تا کس تا اس سے دا نا ایمان نے اور جڑا مر ونجا دے نا خدا کے نصیب کرے جی یہ مرن تو پیچھے نصیب کرے جنازہ دے چہنا نہ پڑھو کلمہ ہے کوئی نہ اسلام وچ اور دل وچ ذکر کیتا کرو دل وچ کئی صوفی بننے دی کوشش کریں کلمہ شہادت اے وا چنگے بھلے مسلمان مباحثوں کی مقصود تھی وہ ایمان اتھے ملیا تھا اندو کھم دے سی مرن تو پچھو کیڑا کھے اللہ اکبر اس طرح ایمان ہے کہ انسان کے دل وچ امید ہے تکانی ذات نہ چلنا کہ تو اللہ دا خوف ہوئے تا کس دا اللہ دا ہاں اے میں کم پہ کریں دا اس سے امید رہا
اللہ پاک کیا دل من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اللہ پاک فرمائے جڑا میرے تے توکل چا کریندا ہے جڑا میرے تے بھروسہ چا کریندا ہے بٹ میں اس کو کافی ہو بیٹھا ہاں. حضرت یوسف علیہ السلام دے پھرا مصر بنن لگے نے اپنے باپ نو ملن واسطے گئے نے کہ گلا لین چلیا والے صاحب دنیا بنی رہو یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغني عنكم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها. اللہ دا پیغمبر پترا پیادا میرے پتروں مصر رہنے پہو مصر شہر دے بہت سارے دروازے ایک ساتھے کو لاہور دے دروازے شیرا دا دروازہ پاٹی دروازہ لوہاری دروازہ فلان اور رکھا دروازہ اندے اس مصر دے شہر دے دروازے مصر دے شہر دے داخل تھی سو کہ کرائے میرے پتروں لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة. ٹھکی دروازے جو سارے پیرانا پیدا کھائے اکٹھے مطا کہنیاں نظرہ لگیاں کھلتیاں ہوں تو آلے ہوتے تے وقت تو ہم نظر نہ لگ بجے ہاں جی کڑیل جوان تے وقت پیغمبر زادے حسین تا ویسے بھی ہیں یوسف علیہ السلام دے پھر آجے ہوئے آتے کڑیل جوان انتے وقت اکٹھے داخل نہ بیٹھے وائے مطا کہنی نظر ٹک ٹک کی تو آنے دے نہ بدھی کھلوٹی ہوئے فَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ. بکھریاں بکھریاں دروازیاں جو داخل تھے وائے نظروں تو بچ بچ کے بجائے اللہ پاک آدم اے حضرت یعقوب علیہ السلام دے دل دی گلے ورنہ ہونا تا اوے جڑا کس نو منظور ہونا ہے. فرماتے میرے پترو توکل اس دی ذات کے کرائے اور کسی دی ذات کے توکل نہ کرائے. رب ذوالجلال فرمائے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. گنتی پوری کرنی ہے چیزیں پوری کرنی ہے چاند چڑھیا کا روزہ رکھنا ہے چاند چڑھیا کا افطار کرنا ہے یعنی عید الفطر کرنی ہے شوال کا چاند دسیا تھا کسی ہوئے دی غلط نہیں چلنا. فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. ہر قدم تے اس سے بھی پڑھائی کا اعلان کر اس واسطے کہ زبان دے والا لاؤے ہتھاں کو قوت دے والا لاؤے پیراں نوں ٹرن دی قوت دے والا لاؤے اکھاں نوں ویکھن دی قوت دے والا لاؤے مرضیاں دا مالک کی گوشت ایک ٹکڑے نوں سنوائی دی قوت عطا کر دیندا ہے گوشت ایک ٹکڑے نوں بولن دی قوت عطا دیندا ہے گوشت ایک ٹکڑے نوں ویکھن دی قوت عطا دیندا ہے گوشت ایک ٹکڑے نوں سوچن تے تفکر تے ادراک تے فہم دی قوت پیدا کریندا ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اے تو دل نوں روزہ رکھے تے کس دی پڑھائی دا اعلان کر رات نوں تراویح پیا پڑھدا ہے اس سے بھی پڑھائی دا اعلان کر تلاوت پیا کریندا ہے اس سے بھی کبریائی دا اعلان کر. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. آنکھ کل تک جے ہویا ہے کرن والا اللہ ہے اج جو ہونا ہے کرن والا اللہ ہے کل جو ہونا ہے اس دا کرن والا بھی اللہ. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تشکرون. تیری زبان تو اس کے شکر دے جملے ہمن اس سے ذات کا شکریہ ادا کر نال فکر پیدا جا کر میں جو کچھ کیتا ہے مولا تیرے دربار کے لائق کا کوئی نہیں پر اپنے فضل نال قبول کر گئے. میرے مسلمان بھائی اے ہے اج آخری جمعہ رمضان المبارک دا اے ہن گزر رہا ہے ہن ویندا پیا ہے الوداع ہوندا پیا ہے جاندا پیا ہے پتہ نہیں بن رہی تیری زندگی راتی ہے کہ کوئی نہ پر اے دن جمعے دا رمضان دے مہینے دا جمعہ پتہ نہیں نصیب بھی ہوتا ہے کہ نہیں. اس واسطے میرا بھائی جو کچھ
فرماتا ہے اس نو غنیمت سمجھ جڑا رہندا ہے اس نو یہ چند گھڑیاں رہندیاں نہ رمضان دیاں جڑیاں گھڑیاں رہندیاں انہاں غنیمت سمجھ گئے تے غنیمت کی آئی جویں دنیا دے مال دے لٹن واسطے کیڑے کیڑے حربے تے طریقے استعمال کریندا رہندا دنیا دا مال جمع کرن واسطے کتنے ہیلے کریندا رہندا ہے اللہ پاک نے اے تھوڑا جہا وقت دے دتا ہے اس نو منامن دا ہیلا کر لے تے مسلمانوں او مالک ایو جہا ہے اس نو راضی کرن واسطے اے جویں دنیا دے لوکاں نوں برادریاں وچ ناراضگیاں بن رہندیاں نے لوگ راضی نامیاں واسطے توڑے شوڑے کریندے رہندے کدے کس نال کدے کس نوں بھیجے دن کدے کس نوں کدے بن کے پگڑیاں سٹے دن تے کدے بن کے عورتاں دوپٹے چا سٹے دیاں نے کہ ہن جھگڑے ختم چا کرو اوے میرے مسلمان بھائیو اے دنیا دے جڑے بندے نے او اپنے مجرم دے بارے وچ اے نظریہ رکھیں دن جڑا میرا مجرم ہے اس نو پکڑی ہونا چاہیے ہے اس نو سزا ملنی چاہیے اس نال اے ہونا چاہیے ہے اللہ دی ذات نے جڑی اپنے مجرم نو پکڑ کے راضی نہیں چھوڑ کے راضی پئی ہوندی ہے تا چھوڑ کے راضی ہوندا ہے پکڑ کے راضی نہیں ہوندا اپنے مجرم نو چھوڑیندا ہے او تا چاہندا ہے میرا مجرم بچ بچے صرف بندے دا کیڑا کام ہے اس دا کام ہی ہے اے ٹر پڑے اس سارے پاسے جنہیں حدیث پاک کے جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں پہلے دور میں ایک بندہ ہے اس بندے 99 قتل کیتے کتنے 99 قتل کیتے 99 قتل کیتا ہاں جی اون پچھتاوا آ گیا کیڑا بڑا مجرم ہے اتنے بندے قتل کیتی بندہ پر دل وچ پچھتاوا آ گیا میں غلطی کر رہا تھا اور میں مڑنا چاہنا واپسی کرنا چاہنا وہ ٹردا کوئی میرے لیا ملونٹا بیٹھا ہے اس کو لا کے آیا آتا ہے مولوی صاحب میں تو اتنے قتل کیتے دسو میں بھی کچھ بن سکتا کہ کوئی نہ او مولوی ہوئی آکھن لگے بند ظالمہ جیتے قتل کر کے بن کے ہم بخشش کے ذریعے کر دے دا تیری بخشش دا کوئی ذریعہ کوئی نہیں اس آکھیا 99 ہے سینچری پوری جا کرے ای بولی ہم سنے کہ میں نے بھرا تم سارے ہستے پہ پسان بھی آندھی ہے بولی اس آکھیا چلو جی 100 چا پورا کرو اے 100 پورا کر کے ودھتی درویش سے اللہ نے کھول گیا بن کے آتا یار میں اتنے بندے قتل کرے تھا دسو میں کو بخشش دا ذریعہ اے کہ کوئی نہ اس آکھیا ہاں بالکل اے جتھوں لگون او فدا بستیا علاقہ اتھے لوگ بستے پہ اتھے جتنے لوگ بستی وچ راندے نہیں سارے موحد راندے نہیں کون راندے او موحداں دی بستیاں کلے اللہ کی عبادت کرن والیاں دی بستیاں اور حقیقی توحید کیڑی شے دا نام ہے مسلمانوں اے پکا دینوں لفظ تے اپنے جملے اے اپنے دل دیاں تختیاں تے لکھو حقیقی توحید اس دا نام ہے کہ بندہ اپنی عزت تے ذلت نہیں نہ ویکھے اپنے مالک دے حکم نہیں ویکھے میں ذلیل پہ ہوندا میں نے عزتاں پیاں ملدیاں نہیں تے نہیں ویکھنا ہی میرے مالک دا حکم کی وے تے جیڑا اس دا حکم ہوے اس حکم نو بسرے چشم قبول کر کنے اس حکم الہی تے اپنا سب کچھ قربان کر دے اے ہے اللہ دی توحید دا منن والا او موحداں دی
بستی ون لگا ون اٹھے ون کے توبہ استغفار کر اللہ تیرا کو ذریعہ بنا دے سی ہن اے اتھوں ٹر پیا ویندا پیا اس بستی والے پاسے کیوں ویندا پیا اس اپنے مالک نو راضی کرن واسطے ٹریا وندا ہے میں عرض کیتی ہے او بڑے سوکھے طریقے نال راضی پیا ہوندا ہے اے ہن ٹریا ہے اللہ دی حکمت ہے اے ٹریا ہے تے ادھر موت دا ویلا بھی آ گیا فرشتے آ گئے روح قبض کرنے واسطے آ گئے او جنتی بھی آ گئے تے دوئی برادری بھی آ گئی انہاں آکھیا ساڈا یار ہے اساں کرنا ہے جنتی آکھیا نہیں اے اساں کرنا ہے انہاں دا آپس وچ جھگڑا ہو گیا وہ آدم اساں روح قبض کرنی ہے اے آدم اساں قبض کرنی ہے تے ساڈے کول تے میرے خیال ہے قبض ہوندی کوئی نہیں دوئی دھر بڑی دی کھلوتی ہوں یہ جھگڑا پہ ہوندا ہے اللہ ایک فرشتے نو منجیندا انسانی شکل وچ من قاضی صاحب چیف جسٹس بن کے بن انہاں دا فیصلہ کر وہ آندا ہے تے فیصلہ کریندا ہے یار کی جھگڑا بن گیا اے جھگڑا ہے اس تحت میں قتل کیتے او آدم اے توبہ دی نیت نال ٹریا بیندا ہے منا من بیندا پہ اپنے اللہ نو لہذا اساں قبض کرے دیاں اس آکھیا انج کرو اے جتھے بندہ کھلوتا ہتھوں جے ٹریا تے اے ویکھ موت پئی آندی ہے اے اس بستی وچ وننا اے زمین ناپو اس پاسوں کے فاصلہ تھوڑا ہے تبت جہنم والے فرشتے اس کی روح قبض کر گنن کہ اگے پیچھے ویندا پیا او فاصلہ کاٹے تبت جنت والے روح قبض کر گنن مسلمانوں اللہ کی شان ویکھو اس کی بخشش ویکھو اس کی عنایت ویکھو اس کی مہربانی ویکھو اس کا راضی ہونا ویکھو اس کا خوش ہونا ویکھو اور جتھے موت آمن لگی اے جا قریب ہے تے او بستی دور ہے فیصلہ کی ہو جائے جس پاسوں فاصلہ گھٹ ہے اس پاسے والے روح کا بچہ کرن فاصلہ ہندو گھٹ بندائی اور جتے بیندا پیائی فاصلہ زیادہ ہی میرے پروردگار نے اپنی زمین نو حکم چا کیتا اے زمین اس پاسوں سمٹ ون تاکہ ہندو دا فاصلہ گھٹ ہو ونجے اور زمین ناپی گئی تا فاصلہ ہندو والا زیادہ ہے اردو والا گھٹ ہے میرے اللہ زمین سکیڑ کے رکھ دیتی ہے کیوں رکھی ہے اس واسطے اے رب نو مناون چلے تے اس نو مناونا اوکھا کوئی نہیں اے لوگوں کا سبق پڑھائے ہوندے نا اور ایک دو چھوڑا ہوتے ونج فلانے مزار تے دربار تے پہنچ ہاں اتھے بن کے مراداں پوریاں تھیسنی او اے اتھے ویندا لوگ پوچھتے کیوں آئے اکھے کے کریے جی اللہ ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی مڑیندا نہیں اس واسطے ادھر آ گیا اے جس ویلے او گل کریندا نا میرا پروردگار دا قرآن آدا علیہ اللہ بکافٍ عبدا او بندیا او کیڑی گل پہ کریندا اس اللہ دی شکایت پہ کریندا بھونکن لگیا ہویا علیہ اللہ بکافٍ عبدا او دس جس تن پیدا کیتا او اللہ تن کافی نہیں کوئی شے تا دسیا جڑی اتھوں گنن گیا جڑی اس اللہ کول نہ ہوے کوئی ہے او جی شے جڑی اللہ کول کوئی نہ ہوے او دسو تا صحیح ہے کوئی نہیں ہے تا پھر بندے دا کام کیوے بندے نو لوڑ ہوے تا کس کے دروازے تے گیا ہے عرض کرنا چاہتا میرے بھائیو اے رمضان تا ویندا پیا اجے بھی بے ڈلے کوئی نہیں چند گھڑیاں رہندیاں نے تے او تا راضی ہون وچ دیر نہیں کریندا او تا آپ آکھدا تیرے آمن وچ تا دیر ہو سکدی ہے میرے راضی ہون وچ دیر نہیں اللہ تعالی ماں بھی اس کے عمل دی توفیق عطا فرمائے تو ہم بھی اللہ اس کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ ہر مسلمان کو اس کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اساں جو کچھ کیتا اللہ شکر ہے کہ اس کو اپنے دربار وچ قبول فرما کے جڑیاں کمیاں کوتاہیاں ساڈے کول رہ گئیاں او اللہ اپنے فضل نال درگزر فرما کے قبول فرما کے اگوں ہن دو دیہڑے ترے تو بعد ایک اور بھی مسلماناں دا خوشی دا دن آندا پیا عید بڑے فکی دکھی بولے ہوئی خوشیاں تہن انشاءاللہ میں عرض کرے صحیح دا دن کتنی بڑی خوشی دا دن ہے اللہ مسلمان نصیب کیتا اچھا وہ عید دا دن عید دی نماز پڑھنی ہے
ایک بندہ میں کو پوچھنے لگا مولوی جی تساں کدن چھٹیاں پہ ہوندیاں؟ ماں کا چھوٹا وزیر اعظم عیدی دھاڑے چھٹی کرے نا، سنت عیدی دھاڑے کی چھٹی کوئی نہیں، انجے 5 نمازاں ہوندیاں عیدی دھاڑے 6 پڑھاونیاں کو اجے بھی مولویاں کالی کالی کٹھے اجے بھی شودا پوری دھرتی کا سب تو متون ہی ملا۔ چلو بہرحال اے جڑی عید دی نماز پڑھنی اس دا ٹائم کے رکھا 5:06 یا 7 منٹ میرے خیال سورج نکلدا پیا تے حضرت استاد محترم استاد حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ برکاتہم انہاں دا طریقہ یہ ہوتا ہے بہت سورج نکلن تو 2 گھنٹے کا انتظار کریں دے بس ساتھی آرام نال پہنچ ونن۔ تب میرا خیال انجے شاید اسی تائید کرے سوچا 7 بجے ٹھیک نہیں جی کیوں جی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم انشاءاللہ عید دی نماز 7 بجے ادا کی